الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني. ثم أما بعد، گرامی قدر بھائیوں بہنوں اور پیارے بچوں، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والیاں جو امہات المؤمنین ہیں، امہات المؤمنین اس آیت سے لے لی گئی ہے وَأَزْوَاجُهُ امہات. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ اور گھروالیاں مؤمنین کی مائیں ہیں، اس لیے ہم ان کو کہتے ہیں امہات المؤمنین، اللہ کے حکم کو بجا لاتے ہوئے یہ کہتے ہیں. تو اپنے گھروں میں بیٹا کرو، کوشش کرو. اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجات مطہرات جو امہات المؤمنین ہیں، ماں کو نصیحت کر دی جاتی ہے اولاد کے لیے تاکہ وہ اپنے اولاد کو سنبھالے. وہ سنبھالتے وقت اس کے لیے یہی اعمال ضروری ہیں، اور یہی کچھ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تعلیم دی ہے. امہات المؤمنین نے ہمیں بتایا، سیدتنا و امنا عائشہ رضی اللہ عنہا بنیاد ہیں، بقیہ تمام امہات المؤمنین ہماری آنکھوں کے نور ہیں، ٹنٹک ہیں، ہمارے دل کی دھڑکن ہیں، اور ہمارے دل ان کی مسکن اور جگہ ہے. لیکن سب سے زیادہ متحرک حرکت والی ہماری ماں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ. تو فرمایا کہ اپنے گھروں میں بیٹا کرو، یعنی گھومنا پھرنا بغیر ضرورت کے کہیں جانا ممانعت. یہ شان نہیں ہے کسی خاتون، ضرورت پڑنے پر تو کوئی حرج نہیں. وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. اب جاہلیت الاولیٰ کی جو تبرج یعنی بن ٹن کر نکلنا اور گھومنا پھرنا، ظاہر ہے عورت اس صورت میں جب نکلتی ہے انسانوں کے نظر کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے، وہ سبب بن جاتی ہے خود بگڑنے اور اوروں کو بگاڑنے. اسلام سے پہلے کوئی نظام نہیں تھا خواتین کے لیے، کوئی قانون نہیں تھا. یہ باغیرت قوم کبھی اس معاملے میں اتنے بے غیرتی کا مظاہرہ کرتے تھے کہ انسان حیران ہو جاتا. اور اب بھی یعنی وہ واقعات سن کر اب بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے. تو اسلام نے عورت کو عظمت دی، انسان کو بتا دیا کہ یہ عورت آپ کے وجود کا حصہ ہے. تو قرآن نے فرمایا کہ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، آدم علیہ السلام سے اس کے وجود سے اس کے شریک حیات پیدا فرما دی اللہ رب العزت. اس سے پہلے دنیا میں یہ بات نہیں، وہ شو پیس تھی جس طرح مغربی ممالک میں اب بھی ہے. یہ ایک کام. اب دوسرا کام اقمنا الصلاۃ، پابند نماز، وآتینا الزکات، اور زکات دے دیا کرو. زکات کی اگر مال اللہ نے نصیب کی تو مال کی زکات ادا کرنے میں کوتاہی نہ کرو. وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، جو اللہ کی طرف سے حکم آئے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر سنائے ان کی بات ماننا. انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس، اللہ کی تو ارادہ اور فیصلہ اور اللہ کی چاہت یہی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والیاں اللہ رب العزت تمہاری
کوتاہیوں سے درگزر فرمائے، اور تمہیں ہمیشہ کی لیے بہترین پاکیزہ زندگی عطا وَيُطَهِّرَكُمْ، پاکیزہ کر دے، تطہیراً لاجواب قسم کی پاکیزہ، کوئی عیب، کوئی پریشانی، کوئی کمی، کوئی خامی، کوئی کجی، کچھ بھی باقی نہ رہے۔ اللہ تمہارے لیے یہ چاہتا ہے۔ یہ بات عجیب سی ہے۔ انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت، اہل بیت کا آج کل رواج یہی ہے کہ اہل بیت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی چند ایک نواسے جو سیدتنا فاطمہ رضی اللہ عنہا سے ہیں، یہ اہل بیت بقیہ نہیں۔ یہ قرآن امہات المومنین سے فرما رہے ہیں، پورا یہاں سے جو شروع ہو جاتا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک، اپنی گھر والیوں سے کہہ دو، آیت کی تسلسل چلتے چلتے یہاں تک آ جاتی ہے کہ انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم واذکرن ما یتلی فی بیوتکن من آیات اللہ والحکمہ، اور یاد کر لیا کرو جو کچھ تمہاری گھروں میں پڑھی جاتی ہے اللہ کی آیتوں میں سے، اللہ کی نصیحتوں سے، اور اللہ رب العزت کی ان فرمودات سے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت پرور زبان سے آپ لوگ سنتے ہو، یہ یاد کر لیا کرو۔ ان اللہ کان لطیفا خبیر، بے شک اللہ رب العزت دقت بھی ذرہ ذرہ پر اللہ انعام سے نوازتا ہے، ذرات پر اللہ نوازتا ہے، اور اللہ رب العزت باخبر ہے، ذرات سے بھی باخبر ہے، اس لیے اپنا توجہ اس طرف نہیں اس طرف کر۔ اللہ رب العزت کوتاہیوں سے درگزر فرمائے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔